الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال أمؤمنون أنتم فسكتوا فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله قال وما علامة إيمانكم قالوا نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون أنتم ورب الكعبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته وما عمل فيما علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا پاک ہے اے اللہ آپ کی ذات ہر نقائص سے، ہر قسم کی کمزوری سے. لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. الا ما علمتنا مگر ایک پاک پروردگار وہی چیز ہمیں آتی ہے، وہی نالج ہے، وہی علم ہے جو آپ ہمیں سکھائے. حقیقی معنوں میں علم اے پیارے اللہ آپ ہی کے پاس ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو اللہ جل جلالہ امن والو تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی ہیلپ کرو گے تو اللہ تمہاری ہیلپ کرے گا، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب آپ سوچو گے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی نعمتیں ہم استعمال کریں گے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے خزانے سے آئی ہے۔ اور اللہ کا خزانہ تو اتنا زبردست ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیکم لو اجتمعوا الی آخر الحدیث، یہ ساری دنیا کے انسان اور جنات جتنے زندہ ہیں وہ بھی، جتنے مر گئے وہ بھی، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور تمام کے تمام اللہ جل جلالہ امن والو کے خزانے سے اپنی اپنی چاہت کی چیزوں کو مانگے اور اللہ تمام کو دیتا چلا جائے، تو اللہ کے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں سوئی ڈالو اور سوئی ڈال کر نکال لو تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تو ایک قطرہ بھی کم ہوگا، لیکن میرے اللہ کے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنا زبردست خزانے والا اللہ ہے۔ ساری دنیا کے خزانے اللہ کے خزانے کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طریقے سے ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم دنیا والے میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو روکے رکھتے، اسٹاپ کر دیتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا خزانہ زبردست ہے، لامحدود ہے، وہاں سے جو نکلا وہ محدود ہو گیا، جو اللہ کے خزانے میں ہے وہ لامحدود ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں جب سے دنیا بنی ہے کس مہا قسم کے چاول باسمتی ہے اور برکت ہے، اور نہ معلوم کون سے رائس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور نہ معلوم کون سے کس مہا قسم کے ایپل کو، بنانا کو اور واٹر ملن، اللہ اکبر، پورا مہینہ کس قدر ہم نے کھایا، اور یہاں کا پوری دنیا کے اندر لوگ کس مہا قسم کے پھل فروٹ، کس مہا قسم کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ براہ راست یہ دنیا اس سبب کے طور پر ہمیں کہا کہ بیج ڈالو، لیکن بیج کو زمین سے کون نکالتا ہے، اور یہ اس کے بعد پھل کون دیتا ہے، اس کے اندر مٹھاس کون رکھتا ہے، اس کے اندر رنگت کون بھرتا ہے، یہ سب اللہ جل جلالہ امن والہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اور اللہ کلام مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جل جلالہ امن والہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، میں نے دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، جن ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے یوں کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اتنا کہنے سے بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ فرماتے کہ ثم استقاموا، پھر یہ کہنے کے بعد جتنے بھی اللہ کی طرف سے احکام آئے ان احکام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ہر حکم کو خوشی اللہ کے حکم کو پورا کیا، چاہے وہ احکام خوشی کے اعتبار سے ہو، چاہے اللہ کے احکام غمی کے اعتبار سے ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تندرست تھے، چل کر آ سکتے تھے ماشاءاللہ اس وقت بھی، ہر حالت میں، چاہے ونٹر کا زمانہ ہو، سردی کا زمانہ ہو یا سمر کا ہو، ہر حالت کے اندر چل کر اللہ کے گھر کی طرف آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی جس کی وجہ سے نہیں چل پھر سکتے ہیں، تو گھر پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے حکم کو، فریضے کو ادا کیا، ہر حالت کے اندر اللہ کے فرض کو پورا کیا، جس حالت میں جیسے اللہ کا حکم ہے۔ جیسے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہا بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھو۔ ثم استقاموا، اللہ کے حکم پر جمے رہے ہر حال میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جب دنیا سے آخرت کی طرف روانگی کا وقت ہوگا
آخری ہماری گھڑیاں ہوگی، سارے رشتہ دار اولاد وغیرہ ہماری چارپائی کے پاس جمع ہوگی، تو اس وقت وہ نورانی مخلوق، وہ فرشتے، وہ اینجل جو ابھی اور ہم دیکھ نہیں سکتے، جو غیب میں ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور جنت کا رومال خوشبودار اس کے سینے پر رکھتے ہیں، تو روح فرق میں لگتی ہے نکلنے کے لیے۔ جس طریقے سے پنجرے میں پرندہ ہو اور اس پنجرے کے پاس سے پرندے گزر رہے ہو اڑ کر، تو وہ پرندہ کس طریقے سے فرقتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے، اسی طریقے سے جب جنت کی نعمتوں کو اور وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو روح فرقتی ہے کہ کب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس وقت اور یوں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پوری زندگی تم نے قدم پھونک پھونک کر رکھا، بہت ڈر ڈر کے تم نے زندگی گزاری، ہر حال میں تم یہ خیال کرتے تھے کہ مجھ سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، مجھ سے کوئی بندے کا حق نہ یہ ہو جائے، مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، ہر حالت کے اندر تم نے جیسی زندگی اللہ کہتے تھے اس طریقے تم نے زندگی گزاری ہے، اب تمہیں آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابھی بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ہم ساتھ ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ دیں گے، اب گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، اور غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرا جو ہے، یہ سب یہاں جو جمع کیا ہے نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، آگے جو تم نے نیکیاں کی ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے بے انتہا ہے، تم تصور نہیں کر سکتے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور کہتے ہیں کہ خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کو تم پکارو گے فوراً حاضر ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، جتنی باتیں آج ہم ان کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں غیب کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، وہ انشاءاللہ آخر جو وہ زندگی ہوگی آخرت کی، وہ ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہاں اگر رب چاہی زندگی گزاریں گے جیسا اللہ چاہتا ہے، تو وہاں پھر جو زندگی ہوگی آخرت میں وہ ہماری من چاہی ہوگی۔ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے سامنے اقرار کیا، کلمہ پڑھ کر کیا اقرار کیا تھا؟ اللہ سے پرومس کیا تھا، کیا پرومس کیا تھا کہ اللہ اب میں تیرا بندہ ہوں، میں نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں ہوں، میں ماحول کے مطابق کہ چلو ادھر جدھر کی ہوا ہے اس کے مطابق اب میری لائف نہیں ہوگی، بلکہ 24 آور میری زندگی تیرے حکم کے مطابق ہوگی۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا، اللہ سے پرومس کیا، اللہ سے وعدہ کیا۔ اب میرا آنکھ کا دیکھنا وہ ہوگا، اے مولا جو تیری مرضی ہے، میرے کان کا سننا وہ ہوگا، اے مولا جو تیری مرضی ہے، میری زبان سے بولنا وہ ہوگا جو مولا تیری مرضی ہے، اور میرا چلنا پھرنا سوچنا ہر کام میرا اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اگر یہاں کے اوپر رب چاہی زندگی گزاری تو پھر انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ بھئی 2 لائن لگا دو، میرے عاشق کا جنازہ نکلتا ہے، ذرا ڈھونڈ سے نکلے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو، فرشتے کو کہہ دو اس بندے کو کہ نم کنومۃ العروس، سو جا دلہن کے سونے کی طرح۔ ایسا نہیں کہا کہ میٹھی نیند سو جا، بلکہ دلہن کے سونے کی طرح۔ نکتہ لکھا ہے کہ ایسا کیوں کہا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میٹھی نیند سو جا، ایسا کیوں کہا کہ دلہن؟ کہ جس طریقے سے دلہن سوتی ہے تو اس کو جب کوئی اس کو جگانے والا نہیں ہے اس کے ہسبینڈ کے سوا، جب اس کو جگاتا ہے تو جیسے اس کی آنکھ اس کی نظر ہسبینڈ کے چہرے پر پڑتی ہے، اسی طریقے سے ایمان والا مرد، ایمان والی عورت جب اٹھے گی اپنی قبروں سے تو سب سے پہلی نظر اللہ جل جلالہ پڑے گی۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے اور اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اگر رب چاہی زندگی گزاری تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے کیا نعمت تیار کر رکھی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر۔ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، اور کسی انسان کے دل میں خطرہ نہیں گزرا ہوگا۔ پورا قرآن کے اندر ایک ایک بات کھول کھول کے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کا جی چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر میرا بہترین مکان ہو اور باغ ہو، اور میں ونڈو میں سے بیٹھ کر میں باغ کا نظارہ دیکھوں، پانی کی نہر چلتی ہو، اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر بھی چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہو میرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر جنتی کے محل کے نیچے سے 4 نہریں بہتی ہوگی۔ مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ 26 پارے میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، پہلی نہر پانی کی ہوگی، بالکل صاف شفاف، بلور کا جو کانچ آتا شیشہ اس کی طرح، اور شہد سے زیادہ، ہنی سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا وہ پانی ہوگا، وہ گدلا نہیں ہوگا، بالکل پاک صاف۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر ملک کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور اللہ جل جلالہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا ہو تو کوئی انسان ایسا نہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو کوئی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو ایسی جگہ پر رہتا تھا، میں نے تو اللہ کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ چاہے کوئی دعوت دینے والا نہ پہنچا ہو، لیکن اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہے، جو وہ ساری نشانیاں وہ دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے اس بات کی طرف کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے بخاری شریف مسلم شریف نہیں پڑھی، میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ ارے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہچاننا ہو تو ایک بفیلو کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، دودھ کا ایک گھونٹ پینے سے پہلے ذرا ٹھہر جاؤ اور پھر پیو، سوچو کہ یہ دودھ اتنا خالص کہاں سے آیا کہ تمہارے آنے والے برتن کے اندر نہ اس کی بدبو کو، نہ اس کے گوبر کی بدبو کو اسمیل کو شامل ہونے دیا، نہ اس کی خون کی بلڈ کی سرخی کو شامل ہونے دیا، اور نہ بلیک پن اس کا کالا پن شامل ہونے دیا، بالکل خالص دودھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہچاننا ہو تو دودھ کا ایک گھونٹ پینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل کے اندر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپائیوں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، اللہ فرماتے کہ ہم تم کو پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے بدبودار گوبر کے درمیان اور خون کے درمیان سے خالص بالکل پیور دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت دار، ہم تو بالکل خالص دودھ پلاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والے اس میں پانی کی ملاوٹ کر دے۔ تو فرمایا کہ دوسری نہر دودھ کی ہوگی، لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور تیسری نہر وانہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری نہر شراب کی ہوگی، یہاں کی شراب کی طرح نہیں کہ پی لے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ میں زمین پر چل رہا ہوں یا آسمان پر، خود اس کا ٹھکانہ نہیں، سمجھے؟ لیکن وہ شراب جو ہوگی وہ پینے والوں کے لذت دار ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، اور چوتھی نہر ہنی کی ہوگی، شہد کی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل فروٹ ملیں گے۔ اور فرشتہ اینجل اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے کہ جنتیوں اب ہمیشہ رہو، کبھی موت نہیں، وہاں موت کو ہی ذبح کیا جائے گا۔ کہا جائے گا جنتیوں، تو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی کے بارے موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن وہاں موت کو ہی اللہ ذبح کر کے بتلائیں گے کہ دیکھو اب موت ختم۔ اور جہنمیوں کو بھی کہیں گے کہ دیکھو، تو ان کو اتنا غم ہوگا، اتنا صدمہ ہوگا کہ اگر صدمے کے مارے موت ہوتی ہے مر جاتے، لیکن وہاں اب موت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا اعلان یہ ہوگا کہ اب ہمیشہ نوجوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، ہر ایک جنتی کی عمر 33 ایئر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ جنتیوں ہمیشہ تندرست رہو، کبھی بیماری نہیں ہوگی، کبھی درد سر بھی نہیں ہوگا۔ اور اعلان ہوگا فرشتوں کی طرف سے اب جنت کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہو، جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اللہ ہمیشہ راضی، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کے اندر جو نعمتیں ہم نے کھائی، سمجھے کہ نہیں کتنی بہترین ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے، زیادہ کھا لیا تو، سمجھے کہ نہیں، اور پھر ہر ایک کو چکر لگانے پڑتے ہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر جانا پڑتا ہے چھوٹا استنجا کرنے کے لیے، بڑا استنجا کرنے کے لیے،
لیکن اللہ اکبر، جنت کے اندر اللہ جل جلالہ امن والو جو نعمتیں کھلائیں گے، سمجھانے کے لیے یوں آیا ہے کہ بھئی پہلے پلیٹ سے جس شوق کے ساتھ کھائے گا بندہ، اسی شوق سے آخری پلیٹ، مثال کے طور پر 100 پلیٹ ہے تو اسی آخری پلیٹ کو بھی اسی شوق اور رغبت کے ساتھ کھائے گا۔ آپ کہو گے پھر وہ سارا کھانا جائے گا کہاں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ڈکار آئے گی، وہ اتنی خوشبودار ہوگی، اس کی اسمیل اتنی خوشبودار ہوگی کہ نیچے والا جنتی سمجھے گا کہ میرے اوپر والے جنتی بھائی کا کھانا ہضم ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پینا، اوہ اتنا بہترین پینا ہوگا، اللہ اکبر، کہ جتنا پینا ہو پیتے چلے جائیے، وہاں پیشاب کا مسئلہ نہیں، کہاں جائے گا؟ کہ پسینہ نکلے گا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا اور سارا پینا ہضم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ زندگی کا ایک مسابقہ، امتحان کی جگہ ہے، سمجھ گئے، آزمائش گاہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھیجے گئے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور آخرت یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں تیاری کے لیے یہاں کے اوپر بھیجا ہے۔ اب اگر ہم حیات طیبہ، چین سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو کیا کرنے کا، وہ بھی قرآن نے بتلایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ایمان والی، تو کہتے ہیں کہ اللہ، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ کتنی تاکید کے ساتھ فرما ہے، لام ثقیلہ، نون ثقیلہ، پھر ضمیر، تین تاکید کے ساتھ فرما دے کہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو چین سکون والی زندگی دیں گے۔ یہ تو دنیا میں نیک اعمال کا اثر، اور بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اللہ اکبر، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن کو نامہ اعمال ان کے رائٹ ہاتھ میں دیا گیا، وہ تو ہر ایک کو کہتا پھرے گا خوشی خوشی، جیسے دنیا کے اندر اچھا رزلٹ آتا ہے تو ماموں کو بھی بتلاتا ہے، چچا کو بھی بتلاتا ہے، ابو امی کو، ہر ایک کو بتلاتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا رزلٹ۔ ایسے وہاں جن کو رائٹ ہاتھ میں ملا، وہ ہر ایک کو کہتے دیکھو تو صحیح میرا نامہ عمل کتنا کلیئر ہے، اور ایک کو کہا کہ دیکھو تو صحیح میرا نامہ عمل تو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب نارمل ہوگا، ایزی ہوگا۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر میں نے ایسی لائف گزاری جیسے میرا اللہ نے فرمایا، اور جیسے میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مکی مدنی سبز گنبد کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا، اسی طریقے سے میں لائف گزر کے آیا۔ میں نہ اللہ کے حق کو ضائع کیا، نہ بندوں کے حق کو ضائع کیا، جیسا اللہ چاہتا تھا ایسی زندگی گزر کرایا۔ تو مجھے تو اللہ سے حسن ظن تھا کہ میرا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و آرام خوش خوش ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بہشت بری میں ہوگا۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور فرشتے کہیں گے کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، یہ تم کو بدلہ ہے ان کا جو تم دنیاوی زندگی میں جو نیک اعمال کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ کو نہیں مانا، دین اسلام کے ساتھ مذاق ٹھٹھا کرتے رہے، ایمان والوں پر مظالم ڈھاتے رہے، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ مجھ کو میرا نامہ عمل کا پتہ ہی نہ چلتا، نہ ملتا رزلٹ کا، تو کتنا اچھا کہ مجھے میرے رزلٹ کا پتہ ہی نہ چلتا، مجھے دیا ہی نہ جاتا، کتنا اچھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا حساب کتاب معلوم نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے اوپر ہی فیصلہ پورا ہو جاتا، دوسری زندگی نہ ہوتی، تو کتنا اچھا۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے تو مال نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ارے دنیا کے اندر میری حکومت تھی، میری حکومت نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ خذوہ فغلوہ، ارے پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسی حال میں ان کو جہنم میں ڈالو، اور زنجیر 70 گز لمبی ہوگی۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ایمان والوں کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے، دنیاوی لائف نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاءہم، جیسے دنیاوی زندگی میں انہوں نے ہم کو بھلا کے رکھا تھا، آج ہم بھی ان کو بھلا کر رکھیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں بہنوں، بس آج کی یہ مختصر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر
عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بالکل یوں سمجھو کہ اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے بالکل ہم کو پاک صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت ہے، اس کی صبح میں رحمت، دوپہر میں رحمت، افطاری کے وقت کتنی رحمت، اللہ نے تو ہمیں بالکل پاک صاف کر دیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اللہ نے کہا کہ بخشے بخشائے اب گھر جاؤ، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ پھر وہی نفس نے کہا، آنکھ نے چاہا کہ چلو میرا جی چاہتا ہے کہ اچھا مووی دیکھ لوں، اچھا فلم دیکھ لوں آنکھ کی لذت کے لیے، ایسا نہ ہو۔ سمجھے، رمضان المبارک کا جو روزہ رکھا، سمجھے کہ نہیں، اب اس کا یہ ہوگا امتحان کہ بھئی کس قدر تقویٰ تم نے حاصل کیا ہے۔ اگر تقویٰ حاصل کیا ہے تو پھر ہرگز تم کہو گے کہ نہیں نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو پتہ چلے گا کہ نہیں، روزے سے جو مقصد ہے تقویٰ کا وہ ماشاءاللہ حاصل ہو گیا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے دوسری تمام چیزیں کہ بھئی چلو کسی کو دھوکہ دوں، اچھا موقع ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، پھر اندر لیکن نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ تقویٰ حاصل ہوا ہے۔ کوئی بڑا آفیسر ہے، اب دیکھا کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، بیچارہ ڈھک کے کھائے ادھر سے، تو اب اس کو موقع ہے کہ وہ رشوت لے سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑا آفیسر ہے، سمجھے کہ نہیں، لاکھ تک کا وہ رشوت لے سکتا ہے، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ نہیں نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں کھاؤں گا تو اس سے میرا جو گوشت پلے گا وہ حرام کا پلے گا، میرے بچے جو رزق کھائیں گے ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ جو نور دیا ہے تراویح کے ذریعے، قرآن کی قراءت کے جیسے، اس نور کو ہمیں باقی رکھنا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو باقی کیسے رہے گا کہ بس اللہ سے ہم مانگتے رہے کہ اللہ جیسے آپ نے توفیق دی 18 گھنٹے تک پیاس لگتی تھی لیکن پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، بھوک لگتی تھی، کیوں؟ محض اللہ تیرے خوف سے۔ اللہ اسی طریقے سے ہمیں پوری زندگی تیرے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔